بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں اپنا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ جس طرح سے ان دنوں میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے سوالات اٹھائے اور جس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے، تو اس کے اوپر کل جو ہے اپنا محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ملک احمد خان صاحب، جو جنرل باجوہ کے بڑے گہرے دوست سمجھے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جتنے بھی فیصلے کرتے تھے شاید ان کے ثوابدید سے یا ان کے پاس اس کی خبر ہوتی تھی، اور جو نون لیگ کے جتنے بھی معاملات تھے، جو رجیم چینج ہوا، اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار تھا وہ ملک احمد خان صاحب کا تھا۔ اور ملک احمد خان صاحب ہی نون لیگ، نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان جو ہے اپنا ایک قاصد تھے، اس کے درمیان ایک خبر رساں، آپ سمجھ لیں کہ ایک وہاں کی خبر یہاں تک لاتے تھے، یہاں کی خبر وہاں تک پہنچاتے تھے۔ تو معاملات جتنے بھی پگھلے، جتنے بھی معاملات پگھلانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے کل جو ہے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بڑا انکشاف کیا اور انہوں نے بڑا ایک الزام لگایا کہ جی بنی گالہ جب کیس چل رہا تھا، اس کیس کے دوران جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ جنرل باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے میری مدد کریں، آپ جو ہے بنی گالہ کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہیں، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب تھے، ان کو کہیں سفارش کریں، میری مدد کریں کہ اس کیس سے میری نجات دلوائیں اور مجھے این آر او دلوائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جی، تو جنرل باجوہ صاحب نے پھر اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت کے تھے ثاقب نثار صاحب، ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ اس کیس کے اندر جو ہے اپنا عمران خان صاحب کو این آر او دیں اور ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا این آر او اگر کسی کو ملا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس ملاقات کی ٹائمنگ، اس ملاقات کی جگہ اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے، اس کے تمام ثبوت اور تمام شواہد موجود ہیں، یہ ملک احمد خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک بڑا الزام لگایا ہے کہ یعنی کہ اگر جنرل باجوہ صاحب اتنے ہمدرد تھے عمران خان صاحب کے، اتنے معاملات تھے اور اتنی چیزیں تھیں، تو اس کے بعد جو اس دوران عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک احمد خان صاحب کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ وہ تو جنرل باجوہ صاحب تو ان کے دوست تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے بڑے زبردست دوست ہیں اور ان کے ساتھ میری ذاتی ایک ہے دوستی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ دوست کے اوپر اور دوست کو بدنام کرنے کے اوپر جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور ان کے الزامات کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جنرل باجوہ سے ملیں اور ان کے ساتھ ان سے جو ہے اپنا تاکید لیں، ان سے مشورے لیں یا ان سے احکامات مانیں اور ان کے احکامات کے اوپر چلیں، اور عمران خان صاحب کو جو ہے اپنا این آر او دے دیں، صادق و امین قرار دے دیں۔ تو یہ ایک بڑا انکشاف ہے اور اس کے اوپر جو ہے اپنا اداروں کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی آگے آنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، کہ آیا کہ واقعی جو ہے اپنا انہوں نے این آر او دیا تھا، انہوں نے این آر او دلوانے میں کوئی مدد فراہم کی تھی، یا پھر ایک نون لیگ جس طرح سے ہمیشہ سے جو ہے اپنا وہ الزامات کی سیاست کرتی ہے، جس طرح سے وہ الزامات لگاتی ہے، تو کیا یہ وہی ہیں یا پھر اس میں کوئی صداقت ہے۔ دوسرا ان سے محمد مالک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی جس طرح سے اپنا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے، نیوٹرل کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک الیکشن کی بھی جو ہے ان کو آفر دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے عدم اعتماد کے حوالے سے جب عدم اعتماد ہم نے دائر کی تو اس کے بعد 26 مارچ، عدم اعتماد سے پہلے 26 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کے دوران جنرل باجوہ کی جو ہے پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے وہ اس میں موجود تھی، تو اور اس میں اتحادی بھی جو حکومتی اتحادی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، تو بقول ان کے کہ جنرل باجوہ صاحب ان کو آفر کرتے ہیں، ان کو پیشکش دیتے ہیں کہ ہم نئے الیکشن کروا دیتے ہیں، جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں گے، آپ عدم اعتماد جو ہے واپس لے لیں۔
جس کے اوپر جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، جو پی ڈی ایم کی قیادت تھی، وہ جو ہے اس کے اوپر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ان کی اس آفر کے اوپر انکار کر دیا، اور انہوں نے جنرل باجوہ نے اس کے اوپر بڑی سختی دکھائی اور انہوں نے بڑے اس کے ساتھ کہا کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، مگر وہ پی ڈی ایم اور شہباز شریف صاحب جو برقع پہن کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جتنے پی ڈی ایم کے لوگ تھے جو برقع پہن کے، جو گاڑیوں میں چھپ کے، جو اب تک اقتدار میں آئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے سارے آئے، مگر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے بڑے اصرار کیا اور بڑا زور دیا، مگر وہ نہیں مانے اور وہ کھڑے ہو گئے۔ یعنی ایک تو یہ تو بڑا ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ جو نون لیگ ہے، آپ نے دیکھا کہ ڈگی میں شہباز شریف صاحب ڈگی میں سوار ہو کے ملتے رہے، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہے یہ گیٹ نمبر 6 سے 4 کی پیداوار ہیں، اور وہاں پر جو ہے برقع پہن کے یہ ملتے رہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد جو ہے، مدد کے بغیر یہ تو حکومت نہیں بنا سکتے تھے، نہ ان سے باب مل سکتی تھی، نہ ایم ان کے پاس آ سکتی تھی، مگر انہوں نے اس میٹنگ کے اندر بڑے دھڑلے سے، بڑی ایک جرت سے، بڑی بہادری سے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو کہہ دیا کہ جی ہم کوئی الیکشن کو نہیں مانتے اور ہم حکومت کریں گے۔ تو انہوں نے یہ بات کی، اور انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ جو ہے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آخر کب نیوٹرل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی عدم اعتماد سے پہلے، ای وی ایم مشینوں کے اوپر جو ایک ووٹنگ ہونے والی تھی، اس سے پہلے رانا قاسم نون صاحب ان کے جو ہے اپارٹمنٹ میں جو ایم این ایز ہاسٹل میں، وہاں پر میری ملاقات ہوئی، تو وہاں پر جو ہے تحریک انصاف کے کوئی 15 لوگ اراکین اسمبلی موجود تھے، وہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ تنگ تھے، ان کی پالیسیز سے، ان کی گڈ گورننس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح جو ہے حکومت میں گئے، اگر اس طرح سے گئے تو ہمیں تو کوئی ٹکٹ بھی نہیں دے گا، ہمیں ووٹ بھی نہیں ملنے والے، اگلے الیکشن میں ہمیں کوئی جو ہے اس طرح سے مدد بھی فراہم نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو اب کے بعد کوئی سپورٹ نہیں دیں گے، کوئی اس طرح کی نہیں دیں گے، ہم عدم اعتماد میں ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ صاحب سے ملا اور میں نے آج تک ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات چیت نہیں کی تھی، میں نے ان کے ساتھ کبھی بھی سیاست کے اوپر بات نہیں کی، اگر کبھی میں نے کرنے کی کوشش بھی کی تو جنرل باجوہ صاحب مجھے بڑی سختی سے روک دیتے تھے، مگر میں نے پہلی بار جنرل باجوہ صاحب کو یہ واقعہ بتایا کہ ان کے اپنے ایم این ایز ان کے خلاف ہے، تو آپ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ادارہ نیوٹرل نہیں ہے، اب ادارہ کسی کو بھی مدد اور سپورٹ فراہم نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے ای وی ایم پہ ووٹ ہو جاتے ہیں تو رانا قاسم نون صاحب ایک ڈھنڈیال صاحب کا وہ نام لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 12 لوگ، یعنی کہ ملک احمد خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ 12 لوگ میں ان کے نام بتا سکتا ہوں، ان کے رابطے آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے محمد مالک صاحب کو کہا کہ آپ ان سے ایک ایک سے پوچھ لیں، کہ ان کو کالز بھی آئیں۔ انہوں نے پھر یہاں پر آگے چلنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو اراکین اسمبلی، انہوں نے ملک احمد خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم ووٹ دے دیں گے عمران خان کے خلاف اگر ہمیں ڈی جی آئی سے بھی کوئی پریشر نہ آئے، یعنی فوج اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیوں سے اگر ہمیں کوئی پریشر نہ آئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے بات کی، جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کسی کو کوئی مدد نہیں ملے گی، ادارہ آپ نیوٹرل ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد جب ای وی ایم کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ای وی ایم پہ ان سارے لوگوں کو کالز بھی آئیں، سارا کچھ آیا، اور انہوں نے ای وی ایم کے حق میں ووٹ دے دیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی، یعنی جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے باوجود، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب اس کے باوجود جو ہے، یہ تمام معاملات ہونے کے باوجود بھی جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ دے رہے تھے اور ان کو مدد فراہم کر رہے تھے۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پنجاب کے اندر 40 اراکین اسمبلی جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ اب بھی 40 سے زائد اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے اوپر تیار ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی ایک چیلنج دیا ہے تحریک انصاف کو کہ اگر ہمارا ایک بھی بندہ، نون لیگ کا کوئی ایک بھی اراکین اسمبلی اگر وہ اپنے ساتھ ملا کر دکھا دیں یا ہمیں بتا دیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم
عدم اعتماد سے اور تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اس سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑا چیلنج دیا اور اس کے بعد تحریک انصاف کو بھی آگے آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے لیے بڑا امتحان ہے جس طرح سے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنا ثاقب نثار صاحب کے اوپر جس طرح سے الزام لگائے کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے ہدایات لے کے عمران خان صاحب کو انارو دیا، عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے۔ تو یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے جس کے اوپر عدلیہ کو بھی آگے آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی آگے آ کے جو ہے معاملات کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو ملک احمد صاحب خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے، کیونکہ نون لیگ نے ہمیشہ الزامات کی سیاست کی ہے، ہمیشہ جو ہے بہتان کی سیاست کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی سچ نہیں بولا، کبھی انہوں نے تو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے ایک جھوٹا دستاویز دے کے، جھوٹا جو ہے اپنا ایک حلف نامہ دے کے ان کے لیڈر صاحب تو ملک سے بھاگ گئے تھے، فلیٹ لیس اوپر نیچے ہو رہے تھے، مگر وہ وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں، پولو بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ بھی جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔